میں سے سب سے بڑی نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت کو بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی۔ حجۃ الوداع کا موقع ہے اور 9 ذی الحجہ کا یوم عرفہ کا دن ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام میدان عرفات میں پہاڑی کے اوپر جبل رحمت کے اوپر کھڑے ہو کر خطبہ دے رہے ہیں۔ اس دوران اللہ نے وہی نازل کر کے اعلان فرمایا کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ یہاں ایک مسئلہ اور بھی حل ہو گیا۔ اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے میلاد کا اجتماع کرتے ہیں، حضور کے میلاد پر جمع ہوتے ہیں، گیدرنگ کرتے ہیں، جلوس نکالتے ہیں، اجتماعات کرتے ہیں۔ نبی کے دور میں تو اس طرح کا کوئی اجتماع نہیں تھا۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر اللہ تعالیٰ نے آپ کو آخری نبی بنا کر بھیجا، اور جب آپ تشریف لائے تو چاروں طرف کفر ہی کفر تھا، اور آپ نے اعلان نبوت کیا، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کے وجود کی برکت سے جو ہے وہ کم و بیش 1.25 لاکھ صحابہ اکرام کو ایمان کی دولت سے نوازا۔ اور پھر یہ جب آیت نازل ہوئی، یہ عظمت مصطفیٰ، مقام مصطفیٰ اور شان مصطفیٰ وہ ہے جو اللہ نے وحی کے ذریعے نازل فرمائی۔ اور کس موقع پر نازل فرمائی؟ حج کا اجتماع ہے اور حجۃ الوداع کا موقع ہے۔ میرے مصطفیٰ خطبہ حجۃ الوداع ارشاد فرما رہے ہیں، اور ایک روایت کے مطابق حجۃ الوداع کے موقع پر نبی علیہ السلام کے ساتھ کم و بیش 1.25 لاکھ صحابہ اور صحابیات موجود تھے۔ اس موقع پر 1.25 لاکھ صحابہ اور صحابیات کا اجتماع موجود تھا۔ میرے مصطفیٰ کریم جبل رحمت کے اوپر اونٹنی کے اوپر بیٹھے ہوئے سب سے نمایاں نظر آ رہے تھے، سب سے منفرد نظر آ رہے تھے۔ 1.25 لاکھ صحابہ اکرام کی نگاہیں چہرائے وضحا کے اوپر جمی ہوئی تھیں۔ حضور علیہ السلام ان میں سے بعض صحابہ وہ تھے کہ نبی علیہ السلام جو بھی خطبہ ارشاد فرما رہے تھے وہ بیٹھے اس کو لکھ رہے تھے۔ صحابہ اکرام نے تو اس انداز سے دین سیکھا کہ حج کا موقع ہے، عبادت کا موقع ہے، اور اس موقع پر خطبہ حجۃ الوداع دیا جا رہا ہے، لیکن وہاں پر بھی کاتبان وہی صحابہ بیٹھ کے حضور کا خطبہ لکھ رہے تھے۔ ایک ایک موتی نبی علیہ السلام کے منہ سے نکلنے والے موتی کو سنبھال کر قیامت تک کے لیے، کیونکہ وہ خطبہ دستور تھا۔ اب 1.25 لاکھ صحابہ اس حج کے اجتماع میں موجود ہیں، سرکار ان کو خطبہ حجۃ الوداع دے رہے ہیں، اور اس پورے منظر کو میرا رب دیکھ رہا ہے۔ پھر اللہ رب العالمین نے اس موقع پر خطبہ حجۃ الوداع کے دوران اللہ تعالیٰ نے وحی نازل کر کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت کو، آپ کے مقام کو، آپ کی فضیلت کو، آپ کے مرتبے کو اور آپ کی عظمت کو جبریل کے ذریعے، وحی کے ذریعے بیان فرمایا۔ اب یہ جو مقام اللہ بیان فرما رہا ہے میرے محبوب کا، وہ کیا ہے کہ آپ آخری نبی ہیں۔ کیا ہے؟ آخری نبی ہیں، اور کس طرح کہ آپ پر اللہ نے دین مکمل کر دیا۔ اب اللہ تعالیٰ اس موقع پر، حجۃ الوداع کے موقع پر، 1.25 لاکھ کم و بیش صحابہ اور صحابیات کے اجتماع کے اندر عظمت مصطفیٰ کا، مقام مصطفیٰ کا، رفعت مصطفیٰ کا اظہار فرما رہا ہے۔ یہ اجتماع ہے نا حج کا۔ اللہ تعالیٰ اس وحی کو، اس آیت کو کہیں اکیلے میں بھی تو نازل کر سکتا تھا، کیونکہ اس آیت کے اندر مقام مصطفیٰ کی انتہا ہے، اس آیت کے اندر عظمت مصطفیٰ کا اظہار ہے، اس آیت کے اندر مقام مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ، رفعت مصطفیٰ کو دکھایا جا رہا ہے۔ اللہ فرماتا ہے 1.25 لاکھ صحابہ کا اجتماع ہے، میدان عرفات سجا ہوا ہے، اور سرکار قصوہ اپنی اونٹنی کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں۔ تمام صحابہ اور صحابیات میں حضور منفرد نظر آ رہے ہیں۔ کاتبان وحی صحابہ کے ہاتھوں میں قلم موجود ہیں، سرکار کے منہ سے نکلنے ہوئے ایک ایک لفظ کو لکھ رہے ہیں۔ اسی دوران اللہ تعالیٰ وحی کے ذریعے مقام مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ اور رفعت مصطفیٰ کا اظہار فرما رہا ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم، اے محبوب آج کے دن آپ کے رب نے آپ کی ذات پر دین مکمل کر دیا ہے۔
کیا کر دیا ہے؟ دین مکمل کر دیا ہے. یہاں بات ختم ہو گئی. یہاں سے آپ کے خاتم النبیین کا اظہار بھی ہو گیا کہ دین مکمل ہو گیا. اس کے بعد کسی اور دین نے آنا نہیں. شریعت مکمل ہو گئی مصطفیٰ کے وجود پر. اس کے بعد کسی اور شریعت نے آنا نہیں. یہاں بات مکمل ہو گئی. لیکن اللہ نے چاہا کہ اور محبوب کی عظمت کا بھی اظہار کر دوں. اللہ نے فرمایا 1.25 لاکھ صحابہ کا اجتماع ہے, حجۃ الوداع کا موقع ہے, میدان عرفات کا اجتماع ہے. میرا رب خالی آپ کی خاتم النبیین اور دین کے آپ کے وجود پر دین کی تکمیل کا اظہار نہیں کر رہا ہے. آیت کا اگلا حصہ سنیے. اللہ فرماتا ہے کہ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي. اے محبوب, دنیا و ما فیہا میں اللہ نے جو نعمتیں عطا کی ہیں, ان 7 زمینوں 7 آسمانوں اور 8 جنتوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو اپنی نعمتوں کی فراوانی کی ہے, فرمایا کائنات کی ساری نعمتیں ایک طرف ہیں, وجود مصطفیٰ, عظمت مصطفیٰ, مقام مصطفیٰ, میلاد مصطفیٰ, آمد مصطفیٰ, بحیثیت خاتم النبیین مصطفیٰ کی آمد کی نعمت سب نعمتوں سے بڑی نعمت. سب سے بڑی نعمت کیوں ہے؟ اللہ فرماتا ہے وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي. اے میرے محبوب, آپ کے وجود پر اللہ نے ساری نعمتوں کو تمام کر دیا. تمام تو کیا معنی ہے؟ مکمل کرنا, تمام کر دینا. کیا مطلب کہ اب قیامت تک جس کو جو نعمت ملے گی وہ نعمت مصطفیٰ کی خیرات ملے گی. قیامت تک جس کو جو حسن ملے گا حسن مصطفیٰ کی خیرات ملے گی. قیامت تک جس کو نیکی کی توفیق ہوگی وہ مصطفیٰ کی حسنات کی خیرات اس کو نصیب ہوگی. قیامت تک جس کو جو اچھائی کا نور نصیب ہوگا یہ نور مصطفیٰ کی خیرات ہے. قیامت تک کائنات جو منور ہوگی یہ نور مصطفیٰ کی خیرات ہے. تو گویا اللہ تعالیٰ نے حجۃ الوداع کے موقع کے اوپر کم و بیش 1.25 لاکھ صحابہ کرام کے اجتماع کے اندر اور عبادت اور حج کے مناسک کی ادائیگی کے دوران عظمت مصطفیٰ کا اظہار کر کے بتا دیا کہ نبی کی عظمت کو بیان کرنے کے لیے کسی خاص وقت کی ضرورت نہیں ہے. جہاں اہل ایمان جمع ہو جائیں وہاں ذکر مصطفیٰ شروع کر دیں. ایک بات یہ بات سمجھنے کی ہے, اس سے آپ کو مقام مصطفیٰ سمجھ میں آئے گا. کیا مطلب؟ اللہ تعالیٰ نے حضور کی ذات کو نعمت عظمیٰ قرار دیا. اسی بنا پر نبی کی ذات کو نعمت عظمیٰ کہتے ہیں. کیوں؟ اللہ نے فرمایا وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي. ہم نے وجود مصطفیٰ پر کائنات دیاں ساریاں نعمتیں مکمل کر دیتی ہیں. کائنات دیاں ساریاں اچھائیوں دی تکمیل کر دیتی. کائنات کے سارے عروج کو عروج مصطفیٰ پر, عروج کہتے ہیں بلندی کو. کیا کہتے ہیں؟ آج کے دور کے اندر جو سب سے فاسٹ دور ہے, سائنس کا جو دور ہے آج کا دور, اور آج کے دور کے اندر آسمانوں کے اندر سیٹلائٹ چھوڑے گئے ہیں یا کہ نہیں چھوڑے گئے؟ لیکن آج تک کسی سیٹلائٹ نے یہ دعویٰ نہیں کیا کہ میں نے پہلا آسمان کراس کر دیا. نہیں کیا. یہ فضاؤں کے اوپر جاتے ہیں اور وہ ساتھ میں آکسیجن ساتھ جو ہے وہ ساتھ لے کر جاتے ہیں کہ کہیں وہاں ہمارا سانس ہی نہ بند ہو جائے. لیکن آج کے فاسٹ دور کے اندر, آج کے جدید ترین دور کے اندر, آج کے دور کے نالج اور سائنس کے دور کے اندر کسی بھی سائنسدان نے, کسی بھی سیارے تیار کرنے والوں نے, کسی بھی راکٹ تیار کرنے والے نے, کسی بھی ہوائی جہاز تیار کرنے والے نے, کسی بھی فضائی اور آسمانی علوم کے ماہر نے یہ دعویٰ نہیں کیا کہ ہم نے جو اپنے ہاتھوں سے سیٹلائٹ تیار کر کے آسمانوں کی طرف چھوڑے ہیں, چاند کی طرف چھوڑے ہیں, کہ ہمارا کوئی بھی سیٹلائٹ پہلے آسمان کو پار کر گیا ہو. آج تک کسی کا یہ دعویٰ نہیں ہے. یہ بات صحیح ہے یا نہیں؟ آپ سب پڑھے لکھے لوگ ہیں, آپ لوگوں نے سائنس بھی پڑھی ہوگی. کسی سائنسدان نے, کسی راکٹ نے, کسی بھی سیارے نے اور کسی بھی سیارے کو چلانے والے سائنسدانوں نے یہ دعویٰ نہیں کیا کہ ہمارا تیار کیا ہوا سیارہ یہ پہلے آسمان کو کراس کر گیا. ابھی پہلے آسمان تک آج کا سائنسدان نے